السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفرہ۔ پوچھا گیا ہے سفر کے خطرناک حادثات سے کیسے بچیں، کوئی دعائیں اور سفر کی سنتیں بتا دیں۔ پیارے بھائیو، زندگی جو ہے اس کا کہاں خاتمہ ہو جائے کوئی پتہ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے موت کو مقرر کیا ہے اور موت آ کے رہے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو میں اس سلسلے میں چند باتیں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سفر پر جاتے ہوئے سب سے پہلے آپ استخارہ ضرور کیا کریں، اور استخارہ میں وہی دعا جو استخارہ کی ہم نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہے، اس دعائے استخارہ کو لازمی پڑھیں۔ اور میں نے وہاں طریقہ بھی بتا دیا کہ 2 رکعت نماز ادا کریں اور اس کے بعد دعائے استخارہ کریں، تاکہ اگر وہ سفر آپ کے کسی نفع کا باعث ہوگا تو اللہ اس میں بہت زیادہ نفع عطا کرے گا، اور اگر اس سفر میں کوئی کسی قسم کا نقصان یا برائی ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرما لے گا۔ نمبر 2، سفری اخراجات جو ہیں وہ سارے کے سارے حلال روزی سے ہوں۔ ویسے ہر حال میں انسان کی روزی حلال ہونی چاہیے، لیکن خصوصی طور پہ سفر کے لیے آپ کے جو اخراجات ہیں وہ بالکل حلال ہوں۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زاد راہ لے لیا کرو، اور سب سے بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے۔ اس طرح گھر والوں کو بتا کر نکلیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے لیے اتنا گناہ ہی کافی ہے کہ وہ جن کی خوراک کا مالک ہے انہیں نہ دے، یعنی انہیں بتا کر جائیں کہ میں نے اتنے دن جانا ہے اور اتنے دن کے بعد میں نے واپس آنا ہے۔ اگر آپ ان کو کچھ نہیں دے رہے اور ان کو سپرد کر کے نہیں کچھ جا رہے تو یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ سفر سے پہلے وصیت ضرور لکھیں۔ کسی مسلمان کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ اپنی کسی چیز میں وصیت کرنا چاہتا ہو پھر 2 راتیں گزار دے مگر اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود ہونی چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وصیت جو ہے اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ انسان سفر پر جا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ سفر سے پہلے گھر سے نکلنے کی دعا پڑھیں۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو آدمی یہ دعا پڑھ کر نکلتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے اس کو کافی ہو جاتے ہیں، شیطان سے بچا لیتے ہیں، اور سفر کے تمام برے کاموں سے اللہ محفوظ کر لیں گے۔ اگر میسر ہو تو کسی نیک آدمی کی صحبت میں سفر کرنا چاہیے۔ کوئی نیک آدمی جو ہے وہ سفر کے اندر اس کے ساتھ آپ سفر کریں، یہ بھی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور اگر ممکن ہو تو اپنی گھر والی کو بھی ساتھ سفر میں لے جائیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی بیویوں میں قرہ اندازی ڈالتے، جس کا نام نکل آتا اس کو سفر پر ساتھ لے جاتے۔ کتنا پیار تھا، کتنی محبت تھی۔ سفر کے لیے جمعرات کے دن کا انتخاب کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کے دن کو سفر کرنا بہت پسند فرمایا ہے، اور اسی طرح رات کے وقت کا انتخاب کرنا یہ بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیونکہ رات کے وقت زمین جو ہے وہ سمیٹ دی جاتی ہے، یعنی رات کے وقت سفر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔
اب آتے ہیں سفر کی دعا کی طرف۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی سواری پر اچھی طرح سوار ہو جاتے اور سفر کے لیے نکلنے لگتے تو 3 دفعہ اللہ اکبر کہتے، پھر یہ دعا پڑھتے: سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل۔ پاک ذات ہے اس کی کہ جس نے اس سواری کو ہمارے بس میں کر دیا، حالانکہ ہمیں اسے قابو کرنے کی طاقت نہ تھی، اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے اس سفر میں نیکی اور تقوی اور ان اعمال کے کرنے کا سوال کرتے ہیں جن کو تو پسند فرماتا ہے۔ اے پروردگار عالم، ہمارے اس سفر کو ہم پر آسان فرما دے اور اس کی دوری کو ہمارے لیے سمیٹ دے۔ اے اللہ، تو ہی سفر میں ہمارا حامی و ناصر اور ہمارے گھر والوں کا نگہبان ہے۔ اے اللہ، میں سفر کی مشقت، منظر کی کسی غمگینی اور اپنے مال و عیال میں بری واپسی سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ دعا بڑی شاندار دعا ہے، آپ اس کے ترجمے پر غور فرمائیں۔ یہ دعا آپ یاد کریں، یہ دعا پڑھنی چاہیے اور سواری پر سوار ہو جانا چاہیے 3 دفعہ اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ پہلے جب آدمی گھر سے نکلے تو گھر والوں کو یہ دعا دیں: استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، یعنی میں تمہیں ایسی ذات کے سپرد کرتا ہوں جس کے سپرد کی ہوئی چیز کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ یہ سلسلۃ الصحیحہ میں حدیث موجود ہے۔ اس طرح جس کو آپ الوداع کہہ رہے ہیں سفر کے لیے، تو آپ اس کو یہ دعا دیتے ہوئے سفر کے لیے الوداع کہیں: استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، میں تیرے دین، تیری امانت اور تیرے اعمال کے خاتمے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، اس طرح سفر میں ایسے بلا وجہ باتیں کرنا اور غلط فلمیں دیکھنا اور گانے سننا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ سفر میں انسان جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرے اور اپنی موت کو یاد رکھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ چند ضروری اعمال جو تھے میں نے آپ سے عرض کر دیے ہیں، آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سفر کے معاملات کو آسان فرمائے اور حادثات سے ہمیں محفوظ فرمائے، صبر کی توفیق عطا فرمائے اور شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ کہہ دیجیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہو اور اللہ کے ہاں نزدیکی ہونا چاہتے ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، تو تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، اللہ تم سے پیار کرے گا، اللہ تمہیں اپنا پیارا بنائے گا، تم سے محبت کرے گا۔
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہاری خطائیں، تمہارے گناہ، تمہاری غلطیاں تمہیں بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور وہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ کسی بھائی نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ تقلید کیا ہے اور تقلید کرنا کیا ضروری ہے، جو کرتا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے اور جو نہیں کرتا اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ پیارے بھائیوں، قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ میں نے اس وقت تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ بھی آسان سا آپ کے سامنے رکھا ہے، پیش کیا ہے، یہ سورۃ آل عمران اور تیسرے پارے کی آیت ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فَاتَّبِعُونِ کے الفاظ بولے ہیں کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کے لوگوں سے کہہ دو اور ساری کائنات کے لوگوں سے کہہ دو کہ وہ میری اتباع کرے، یعنی مجھ محمد کی پیروی کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہم پیروی کریں، نہ کہ تقلید کریں۔ تقلید جو ہے، تقلید کا معنی ہوتا ہے، تقلید کا لفظ قلادہ سے ہے اور اس کا معنی پٹا ہوتا ہے، ایسا پٹا جو کہ جانوروں کے گلے میں ڈالا جاتا ہے۔ لغت کی تمام بڑی معتبر کتابوں میں لفظ تقلید کا معنی یہی بیان کیا گیا ہے۔ المعجم الوسیط، القاموس المحیط وغیرہ بڑی بڑی جو لغت کی کتابیں ہیں، آپ ان کو اٹھا کر دیکھ لیں، ان میں لفظ تقلید کا معنی کسی کے گلے میں پٹا ڈال دینا یا کسی کی بات کو بغیر سوچے سمجھے اپنا لینا، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ هو العمل بقول الغیر من غیر حجہ، تقلید یہ ہے کہ کسی دوسرے کی بات پر بلا دلیل عمل کیا جائے۔ اور امام غزالی علیہ الرحمہ وہ فرماتے ہیں کہ کسی کی بات بلا دلیل قبول کر لینا یہ بھی تقلید ہے۔ اسی طرح امام ابن حمام جو کہ بہت بڑے امام ہیں اور حنفیوں کے بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کسی ایسے شخص کے قول پر بلا دلیل عمل کرنا جس کا قول حجت نہ ہو، اس کو تقلید کہتے ہیں، یعنی کہ جس کا قول حجت نہ ہو اس کی بات کو مان لینا، یہ تقلید کہلاتا ہے۔ باہر کیف ہمیں حکم تقلید کا نہیں، ہمیں اتباع کا ہے، اور اتباع اور پیروی جو ہے وہ صرف اور صرف امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرنا ضروری ہے، تقلید کرنا ضروری نہیں ہے کسی کی بھی۔ مسئلہ آپ پوچھ سکتے ہیں کسی بھی امام سے، کسی بھی مولوی صاحب سے، کسی بھی مفتی صاحب سے، لیکن مسئلہ پوچھتے ہوئے، بات کو سمجھتے ہوئے، بات سمجھنے کے لیے، مسئلہ سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ان سے یہ عرض ضرور کریں کہ مجھے قرآن اور حدیث میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے میں سے بتائیں۔ اگر تو وہ بتا دیں کہ یہ قرآن و حدیث سے ہے تو مان لیں، اور اگر وہ کہیں کہ نہیں یہ فلاں امام صاحب کا قول ہے اور یہ فلاں مولوی صاحب کا قول ہے، یہ فلاں مفتی صاحب کا فتویٰ ہے، تو پھر آپ اس کو چیک کریں کہ وہ قول، وہ فتویٰ اور وہ رائے کیا قرآن اور حدیث کے مطابق ہے۔ اگر وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے تو آپ اس کو مان لیں، اور اگر وہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں۔ اس لیے ہمیں اتباع کا حکم ہے، تقلید کا حکم نہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، دو اتھارٹی یہاں پر بیان کی ہیں، ایک اللہ اور دوسرے اس کے رسول۔ جب بھی اختلاف ہو تو فرمایا اس چیز کو جس میں تمہیں اختلاف ہوا ہے تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں، یہ مشرکین کا شیوا ہے کہ وہ بلا سوچے سمجھے اندھے بن کر کسی کی بات کو قبول کر لینا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ انا وجدنا آباءنا علی امت و انا علی آثارہم مہتدون، سورۃ الزخرف ہے۔ مشرکین یہ بات کہا کرتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک مذہب پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور یہی ہمارے لیے ہدایت کی راہ ہے۔
اس آیت سے یہ واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ اندھا دھند کسی کے پیچھے چلنا بغیر سوچے سمجھے، جس کو تقلید کہا جاتا ہے، یہ مشرکین کا طرز عمل تھا، اور وہ اپنے بڑوں کی ایسی تقلید کرتے تھے۔ اور قرآن مجید کے ایک اور مقام پر ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیا۔ یہ آیت بڑی اتھینٹک آیت ہے اور یہ بڑی واضح آیت ہے۔ اس میں حضرت عدی بن حاتم وہ جب مسلمان ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ تلاوت کی تھی آیت، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے تو اپنے علماء کو کبھی بھی رب نہیں بنایا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کو رب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو انہوں نے حلال کیا اسے تم نے حلال مانا، جس چیز کو انہوں نے حرام کیا تم نے اسے حرام مان لیا۔ تم نے یہ نہ دیکھا کہ اللہ کا حکم ہے کہ نہیں، اب جس چیز کو اللہ نے حرام کیا اس کو تو حلال کرنے کی اتھارٹی کسی کے پاس بھی نہیں، نبی کے پاس بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر وہ شہد والا جو واقعہ بہت مشہور و معروف ہے، اپنی بیویوں کی وجہ سے آپ نے کہا کہ میں شہد آئندہ نہیں کھاؤں گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم، اے پیغمبر اپنی بیویوں کی منشا اور ان کی خواہش یا ان کو راضی کرنے کے لیے آپ نے اللہ کی حلال کردہ ایک چیز کو حرام کر دیا، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی اور کرے تو کیسے جائز ہو سکتا ہے جبکہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو یہ اجازت نہیں دی؟ تو اب جس چیز کو کوئی مولوی صاحب، کوئی مفتی صاحب یا جس کی جو لوگ تقلید کر رہے ہیں، جیسے ہمارے ہاں مشہور ہے کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی لوگ تقلید کرتے ہیں، حنفی لوگ جو ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بس جو امام صاحب نے کہہ دیا وہ ہمارے لیے وہی اتھارٹی، وہی کافی، حالانکہ یہ بات نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی غلطی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس غلطی پر نہ جانے کتنا بڑا عذاب دیں گے اور کتنی بڑی گرفت کریں گے اس پر، اگر اسی پر ہی انسان کا خاتمہ ہو جاتا ہے کہ میرے لیے تو امام صاحب ہی کافی ہے، میرے لیے تو میرے مولوی صاحب کافی ہیں، جو انہوں نے کہہ دیا وہی حرف آخر ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی، کہ میں تمہارے اندر صرف دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے اور ایک اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو ان دونوں کو جب تم اپنا لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ جو کہ بہت بعد میں پیدا ہونے والے ہیں، یہ تقریباً 100 سال کا عرصہ بنتا ہے ان کی ہوش سنبھالنے تک، 100 سال کا یہ عرصہ بنتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو یہ 100 سال جو تھے پھر وہ امت گمراہی میں پڑی رہی اگر انہوں نے کسی کی تقلید نہیں کی، جبکہ امام صاحب خود فرماتے ہیں کہ جسے میری دلیل کا علم نہ ہو اسے میرے قول پر فتویٰ دینا حرام ہے، اور اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جو صحیح حدیث ہے وہی میرا مذہب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تمہیں میری کتاب میں حدیث کے خلاف کوئی بات ملے تو تم حدیث کو لو اور میری بات کو چھوڑ دو، میرا قول جو بھی ہو، لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف ثابت ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واجب الاتباع ہوگی اور میری تقلید ناجائز ہوگی۔ میری تقلید نہ کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تم نے اتباع کرنی ہے۔ اس طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تو صرف ایک انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے اور مجھ سے صحیح بات بھی ہو سکتی ہے، دونوں کا امکان ہے، لہذا میں تم لوگوں کو یہ کہوں گا کہ تم میری بات میں خوب غور و فکر کیا کرو، پہلے سوچا سمجھا کرو کہ یہ بات قرآن اور حدیث کے مطابق ہے تو اسے قبول کر لو، اور اگر وہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہ ہو تو اس کو چھوڑ دو۔ اس طرح امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میری تقلید نہ کرنا، نہ امام مالک کی کرنا، نہ شافعی کی کرنا، نہ امام اوزاعی کی کرنا، نہ امام سفیان ثوری کی کرنا، بلکہ تم وہاں سے بات کو سمجھنا اور وہاں سے مسئلے لینا جہاں سے وہ لیتے رہے ہیں۔ یہ بڑے بڑے ائمہ تو اس بات کی طرف یہ بتا کر گئے ہیں کہ یہ کام تقلید جو ہے یہ غلط ہے۔ کوئی بھی امام، کوئی بھی صحابی، کوئی بھی تابعی، کوئی بھی تبع تابعین میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ تقلید کرو، تمام کے تمام کہتے ہیں کہ اتباع کرو، تو ہمیں اتباع کا حکم ہے۔
تو اس لیے تقلید جو ہے یہ ایک بہت غلط فعل ہے۔ تقلید کرتے کرتے انسان شرک کی اتھاہ گہرائیوں میں گر جاتا ہے، تقلید کرتے کرتے انسان بدعات اختیار کرتا ہے۔ اس لیے کرنا کیا ہے کہ ہمیں اتباع کرنی، تو جو اتباع کرتا ہے وہ قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرتا ہے، تو انشاءاللہ وہ مشرک بھی نہیں رہتا اور وہ بدعتی بھی نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق عمل کے پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے غسل میت کے بارے میں پوچھا ہے کہ میت کو غسل دینے کا طریقہ کیا ہے اور کیا مردے کو یعنی میت کو کلی بھی کروائی جائے گی۔ تو اس سلسلے میں آپ کو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اچھی طرح وضاحت کر دیتا ہوں، آپ ان تمام باتوں کو ذہن نشین کر لیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر میت عورت ہو تو عورت کو عورت ہی غسل دے، اور اگر میت مرد ہو تو مرد کو مرد ہی غسل دے۔ اور اس میں بھی ان لوگوں کو غسل کے لیے کہنا چاہیے یا ان لوگوں کو ہی غسل دینا چاہیے، عورتوں میں سے وہ عورت جو اس کی قریبی عورت ہو، اور ایسی عورت جو احکامات کے بارے میں، مسائل کے بارے میں اچھی طرح پوری طرح آگاہ ہو۔ اہل تقوی کو، متقی پرہیزگار لوگوں کو اس کام میں آگے بڑھنا چاہیے، اور ایسے ہی مردوں کا بھی حکم ہے۔ دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ اگر میت عورت ہے تو عورت کا اگر خامد زندہ ہے تو خامد اس کو غسل خود دے سکتا ہے، جیسا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کی تھی کہ انہیں ان کی بیوی سیدہ اسماء بنت امیس غسل دیں، تو اس سے بیوی کا غسل دینا ثابت ہوا۔ تو اگلی روایت میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل دیا تھا۔ یہ مستدرک للحاکم میں یہ حدیث موجود ہے، اور پہلی روایت جو میں نے بیان کی تھی وہ موطا امام مالک میں موجود ہے۔ باہر کیف ان دو روایات سے یہ بات بالکل ثابت ہوتی ہے کہ خامد عورت کو اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے خامد کو غسل دے سکتے ہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کو ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھنا چاہیے، یعنی کہ میاں بیوی کو، اور نہ ہی میت کو ہاتھ لگانا چاہیے، نہ چارپائی کو ہاتھ لگانا چاہیے، تو یہ ساری ناجائز باتیں ہیں، یہ غلط باتیں ہیں، لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہیں۔ اب ہم اللہ کی توفیق سے آگے بات کو شروع کرتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، جس پانی سے میت کو غسل دینا ہو وہ پاک، صاف اور ٹھنڈا ہونا چاہیے، البتہ موسم کے لحاظ سے اور میل کچیل کو اتارنے کے لیے اس کو گرم کیا جا سکتا ہے۔ میت کو غسل ایسی جگہ دینا چاہیے جو نظروں سے بالکل محفوظ ہو، یا کسی گھر میں چھت کے نیچے ہو، یا کسی خیمہ وغیرہ کے اندر ہو، یا پردہ لگا دیا جائے، یا کوئی ایسا انتظام کیا جائے جہاں کسی اور کی نظر نہ پڑے۔ جیسے ہم اپنی حالت جو ہے وہ زندگی میں غسل کرتے ہیں تو ہمارا یہ مقصود ہوتا ہے، ہمارا یہ مطلوب ہوتا ہے، اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی نہ دیکھے۔ ایسے غسل میت دیتے ہوئے میت کے اوپر کسی کی نظر نہیں پڑنی چاہیے، سوائے ان لوگوں کے جو غسل دے رہے ہیں، اور ان کو بھی میت کی شرمگاہ جو ہے اس کی مکمل جو ہے وہ پردہ داری کر کے اس کے اوپر کوئی کپڑا وغیرہ رکھ کے غسل دینا چاہیے۔ غسل دینے سے قبل میت کی ناف سے لے کر گھٹنوں تک جسم کو کسی کپڑے سے ڈھانپ کر رکھنا ضروری، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے۔ اب جس تختے کے اوپر یا پھٹے کے اوپر آپ میت کو لٹا رہے ہیں تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ تھوڑا سا سر کی جانب سے تھوڑا سا اگر اونچا رکھا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اس طرح غسل کے مقام پر، یعنی ایسی جگہ پر غسل دینے والا جو ہے یا غسل میں تعاون کرنے والا ہی موجود ہو، وہاں جو زائد افراد ہوتے ہیں مجمع لگا لیتے ہیں، ان کی موجودگی بھی درست نہیں ہے۔ تو غسل دینے کا طریقہ دوستو یہ ہے کہ غسل دینے والا شخص سب سے پہلے میت کا سر اس قدر اٹھائے کہ وہ بیٹھنے کی حالت کے قریب ہو جائے، پھر اس کے پیٹ پر آہستہ آہستہ اور دبا کر ہاتھ پھیرے، اگر یہ ہاتھ پھیرا جا سکتا ہے، دبایا جا سکتا ہے، کیونکہ کچھ ڈیڈ باڈیز ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ہم زیادہ مسل نہیں سکتے۔ تو اس کے ہاتھ پھیرنے کا مطلب یہ ہے تاکہ اس کے جسم سے نجاست وغیرہ نکل جائے، اور ساتھ ساتھ پانی بھی خوب آئے تاکہ وہاں نجاست ٹھہرے نہ۔ اور غسل دینے والا جو ہے وہ اپنے ہاتھوں پر وہ انہوں نے 7 دستانے بنائے ہوتے ہیں،
اگر نہیں انہوں نے بنائے ہوتے تو خود یہ اہتمام کروا لینا چاہیے. ایسے دستانے کپڑے وغیرہ الحمدللہ ایسے دستانے کپڑے وغیرہ کے جو ہے وہ ہاتھوں پر چڑھانے چاہیے، خالی ہاتھ نہیں پھیرنا چاہیے. اب میت کو غسل دیتے ہوئے سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے اور نماز کے وضو کی طرح اس کا وضو کروائیں گے. البتہ اس میں کلی یا ناک میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ گیلا جو انگلی والا حصہ ہے کپڑے سمیت تو وہ آپ وہاں پھیر سکتے ہیں، اور ایسے ہی ناک میں وہاں اپنا ہاتھ جو ہے وہ پھیر، لیکن زیادہ آگے نہیں داخل کریں گے، احتیاط کے ساتھ. ایسے کانوں کے مسے میں بھی، اور ایسے ہی جناب یہ کلی میں، اور ایسے ہی ناک کی صفائی میں. اس طرح آپ نے وضو کروا دیا. اب آپ میت کے سر اور داڑھی کو بیری کے پتوں والے پانی یا صابن والے پانی سے دھوئیں. بیری کے پتے اس لیے ڈالے جاتے تھے کہ وہ صرف اور صرف میل کچیل اتارنے کے لیے. آج کل بھی اگر آپ کو یہ میسر ہوں تو آپ ان کو ڈالیں تاکہ سنت کے زیادہ قریب ہو جائے. تو ان کو اچھی طرح پہلے پانی میں ابال لینا چاہیے، تاکہ یا ویسے بھی ڈال دیے جائیں تو وہ میل کچیل اتارنے کے لیے بہتر ثابت ہوتے ہیں. لیکن اب چونکہ صابن وغیرہ اور شیمپو وغیرہ جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں، تو اگر بیری کے پتے میسر نہ ہوں تو یہ صابن اور شیمپو ہی کافی ہے. تو اب اپنے سر اور داڑھی کو اچھی طرح دھو لیا. اس کے بعد میت کو دائیں جانب سے غسل دینا شروع کریں. مثلا جو سجا پاسا ہے، جو دایاں حصہ ہے، سب سے پہلے یہ حصہ جو ہے وہ دھویا جائے گا، یعنی اس کی گردن، اس کا بازو، اس کا دائیں حصے والا اوپر والا حصہ، ایسے ہی آگے نیچے پاؤں تک ایسے دھوتے جائیں. اور پھر اس کو تھوڑی سی کروٹ دیں بائیں طرف، تاکہ دائیں طرف کا جو پیچھے والا حصہ ہے وہ بھی دھویا جائے. ایسے ہی آپ نے بائیں طرف کو بھی کرنا ہے. جیسے دائیں طرف کو کیا ہے ایسے ہی بائیں طرف کو کرنا ہے. تو یہ میرے بھائیوں اس طرح آپ نے کرنا ہے سارا کا سارا غسل میت. اس طرح یہ اب غسل مکمل ہو گیا ہے. صرف اس میں ایک چیز جو ہے وہ یاد رکھیں کہ غسل کا جو ترتیب ہے غسل کی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاق عدد کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی 1 3 5 7. آپ جتنی بار بھی دھوئیں تو اس میں طاق عدد جو ہے وہ ذہن میں رکھیں، اور یہ آپ تسلی کر لیں کہ اب میل کچیل ختم ہو گئی ہے اور غسل مکمل ہو گیا ہے. اگر ایک مرتبہ ہی دھونے سے صفائی حاصل ہو جائے تو ایک مرتبہ کافی ہے. اگر 3 مرتبہ سے ہوتی تو 3 مرتبہ کر لیں، نہیں تو 5 مرتبہ یا زیادہ سے زیادہ 7 مرتبہ. اتنے میں انشاءاللہ وہ صفائی مکمل ہو جاتی ہے. تو آخری بار جو پانی میت پر بہایا جائے گا نا، جو میت پر آخری بار پانی ڈالا جائے گا، یعنی کہ اگر آپ نے 3 مرتبہ یعنی کہ غسل دینے کی آپ نے ضرورت محسوس کی ہے، تو آخری مرتبہ جو آپ نے پانی ڈالنا ہے تو اس میں آپ نے کافور کو ڈال لینا ہے. کافور جو ہے اس کو ملا کر اچھی طرح پانی میں اس کے ذریعے سے آخری بار پورے بدن کو دھویا جائے. تو میرے بھائیوں یہ کافور ڈالنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے، نمبر 1 تو اس سے خوشبوئیں آتی ہیں، اور خوشبوؤں کو اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ بہت پسند کرتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ کافور کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میت کو کیڑے وغیرہ جو ہے وہ چھوتے نہیں اور وہ کھاتے نہیں جلدی. تو اس طرح یہ کافور ڈالنا جو ہے یہ بھی لازمی ہے. یہ میرے پیارے بھائیوں میں نے آپ کو نہایت آسانی کے ساتھ اور نہایت سہل طریقے سے آپ کو غسل میت کا طریقہ بتا دیا ہے. غسل کے بعد کپڑے کو اچھی طرح جیسے ہم اپنے بدن کو تولیے سے صاف کرتے ہیں ایسے اس کو خشک کیا جائے. اگر اس کی مونچھیں بڑی ہوئی ہوں تو ان کو کاٹ لینا چاہیے، ناخن لمبے ہوں تو رات تو تراشنے چاہیے، بغلوں کے بال وغیرہ صاف کر دیے جائیں. اور اگر ضرورت محسوس کریں نیچے والے بال جو ہوتے ہیں زیر ناف ان کو بھی صاف کرنے کی تو صاف کیے جا سکتے، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ بہتر سمجھیں تو ان کو صاف کیا جا سکتا، جیسے کہ المغری میں اور شرح الکبیر میں یہ بات موجود ہے. اگر میت عورت ہو تو اس کے سر کی 3 لٹیں بنائی جائیں گی، یعنی کہ اس کے بالوں کی 3 لٹیں بنائی جائیں گی، 3 میڈیاں بنائی جائیں گی، اور ان کو پیچھے ڈال دیا جائے گا. میڈیوں سے مراد وہ اس کو ایسے جیسے آج کل عورتیں میڈیاں بناتی ہیں نا، اس کو گوند گوند کر، تو ایسے نہیں بلکہ 3 لٹیں جو ہیں 3 حصے بنا کر اس کو پیچھے ڈالا جا سکتا ہے. اب
رہا یہ مسئلہ، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میت جو ہوتی ہے، ڈیڈ باڈی جو ہوتی ہے، وہ جل گئی ہوتی ہے، یا اس کا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے اس کو آپ پانی نہیں لگا سکتے، جیسے بہت زیادہ زخمی حالت میں ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ جیسے ہم نماز میں نماز کے لیے وضو اگر ہم نہیں کر سکتے یا پانی میسر نہیں ہے، تو یہاں پر بھی ایسی صورتوں میں یعنی کہ غسل میت کے لیے تیمم کافی ہوگا، تو تیمم میت کا ایسے ہی کروایا جائے گا جیسے ہم خود اپنا تیمم کرتے ہیں۔ تو ایک بار مٹی کے اوپر ہاتھ مارے جائیں، پاک مٹی کے اوپر، اور اس کو اپنے چہرے پر ملا جائے اور دونوں ہاتھوں کی پشت پر ملا جائے، ایسے ہم کرتے ہیں نا، تو ایسے ہی جو میت کو غسل کروانے والا ہے وہ ایسے ہی کرے گا، اپنے ہاتھوں کے اوپر مٹی مار کے نا، تو میت کے ہاتھوں کو اور میت کے چہرے کو اور ہاتھوں کو لگا دے گا، تو یہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ جو آدمی میت کو غسل دیتا ہے تو کیا اس کے لیے غسل کرنا واجب اور ضروری ہے؟ میرے بھائیو، واجب اور ضروری نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم میں سے جو غسل میت کرواتا وہ چاہتا تو نہا لیتا اور چاہتا تو نہ نہاتا، یعنی یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، مستحب ہے، اچھی چیز ہے، اگر آپ غسل کرنا چاہتے ہیں تو غسل کر لیں، اور اگر آپ غسل نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں، یہ ایک مستحب عمل ہے، یعنی کہ اچھا عمل ہے، پیارا عمل ہے، لیکن اس کو واجب اور ضروری نہیں کہا جائے گا۔ اس طرح سے آپ جو ہے ان تمام مسائل کو اچھی طرح ازبر کر لیں، یاد کر لیں۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، واللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بھائی نے یہ بڑا اہم سوال اٹھایا ہے۔ آج کے ہمارے موجودہ ماحول کے لحاظ سے یہ سوال بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ گانا سننے اور گانے والے کے بارے میں کیا شرعی احکامات ہیں اور اس پر کیا سزا بتائی گئی ہے۔ پیارے بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ لقمان 21ویں پارے میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا اولئک لهم عذاب مہین وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ ترجمہ سماعت فرمائے، اور لوگوں میں کوئی ایسے بھی ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والی باتوں کو خرید لیتے ہیں تاکہ بغیر سمجھے، بغیر جانے اللہ کے بندوں کو اس کی راہ سے بھٹکائیں اور اس کی راہ کا مذاق اڑائیں۔ ایسے لوگوں کے لیے رسوائی والا، تباہی والا عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور جب اس کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، تو وہ تکبر کے ساتھ منہ کو موڑ لیتا ہے، تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے۔ کَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں۔ کَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، تو یہ ایسے ہیں کہ گویا کہ ان کے دونوں کان ہی بہرے ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، تو ایسے لوگوں کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دردناک قسم کی عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ یہ جو آیت ہے نا میرے بھائیو، اس آیت کریمہ میں لہو الحدیث کے الفاظ آئے ہیں، اور اس سے مراد گانا اور موسیقی ہے، جس کے بارے میں صحابہ کرام میں سے بہت سارے صحابہ کرام کے اقوال، اور سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے تو 3 بار قسم اٹھا کر اللہ کی کہا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لہو الحدیث سے مراد گانا ہے، موسیقی ہے۔ پر جو شخص بھی گانے سنتا ہو یا سناتا ہو، یا رقص کرتا ہو یا رقص کی محفلوں میں شامل ہوتا ہو، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اس آیت کے مصداق ہیں، یعنی اس آیت کے اندر جس عذاب کی اللہ نے وعید سنائی ہے وہ اس عذاب کے مستحق ہیں۔ 2 عذاب ہیں، ایک عذاب تو عذاب مہین ہے، دوسرا عذاب علیم ہے۔ عذاب مہین سے مراد وہ ایسا عذاب ہوگا کہ جو رسوا کر کے رکھ دے گا، رسوائی دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ اور عذاب علیم سے مراد وہ ایسا عذاب ہوگا کہ جو انسان کو بہت زیادہ دردیں پہنچائے گا، بہت زیادہ تکلیفیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
دنیا میں رسوائی اس طرح ہوتی ہے کہ انسان کا جو ہے وہ اٹھنا بیٹھنا گندے لوگوں میں شمار ہوتا ہے، اور یہ رسوائی کی بدترین ایک قسم ہے گندے لوگوں میں۔ اور اس طرح قیامت والے دن جو رسوائی ہے وہ اللہ کے دربار میں اس کو یہ نام لے کر پکارا جائے گا کہ یہ وہ بدبخت ہے کہ جو دنیا میں گانے سنتا اور گاتا تھا۔ تو یہ رسوائی ہوگی ساری کائنات کے سامنے، اور اللہ کی رحمت سے دوری اور عذاب جہنم میں پھینکا جانا، یہ رسوائی۔ اور دردناک قسم کے عذاب سے مراد ظاہر ہے دنیا میں اس سے بڑی دردیں پیدا ہوتی ہیں، پھر بڑی تکلیفیں پیدا ہوتی ہیں گانے سننے سے، گانے گانے سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں بہت ساری، اور اس سے بڑی درد اور تکلیف کیا ہو سکتی کہ اللہ اللہ کا ذکر جو ہے اس سے انسان غافل ہو جائے اور ان غلط کاموں میں پڑ جائے، اور قیامت والے دن تو پھر جہنم کے عذاب میں دردیں ہیں ہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں ہے اور امام البانی علیہ الرحمہ نے اس کو صحیحہ میں بھی ذکر کیا ہے، فرمایا کہ لیشربن اناس من امتی، میری امت کے کچھ لوگ ضرور بالضرور ایسے ہوں گے قرب قیامت کہ جو شراب نوشی کریں گے، اور وَيُسَمُّونَهَا بغیر اسمها، اور وہ شراب کا نام پی کر شراب کو پیئیں گے، شراب کا نام تبدیل کر کے شراب کو پیئیں گے، یعنی کہ اس کا نام چینج کر دیں گے لیکن شراب پیئیں گے۔ یعزف علی رؤوسہم بالمعازف والمغنیات، اور ان کے سروں کے پاس آلات موسیقی جو ہیں وہ بجائے جائیں گے۔ یعزف علی رؤوسہم بالمعازف والمغنیات، یعنی ان کے سر جو ہیں وہ ایسے غلط قسم کے کاموں پر بڑے خوش ہوں گے، اور بڑے سر دھنیں گے، اور بڑے جھوم جھوم کر وہ گانے سنیں گے اور گائیں گے، اور ان کے پاس گانے والیاں ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے گا، اور انہی میں سے کئی لوگوں کو اللہ بندر اور سور بنا دے گا۔ یہ بڑی سخت وعید ہے، اور اللہ ایسا کر سکتے ہیں، اور یہ اگر کوئی انسان توبہ طائب نہیں ہوتا تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے، چاہے وہ ٹی وی کے ذریعے سے، کیبل کے ذریعے سے، کمپیوٹر کے ذریعے سے، نیٹ کے ذریعے سے، یا موبائل کے ذریعے سے، یا کسی اور آلے کے ذریعے سے یہ کام کرتا اور کرواتا ہے، یعنی گانے گاتا اور سنتا ہے، وہ سارے اس میں شامل ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لا یکونن من امتی اقوام یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف، یہ بخاری کی روایت ہے، میری امت میں ایسے لوگ یقیناً آئیں گے جو زنا اور ریشم کا لباس اور شراب اور موسیقی گانے کے آلات کو حلال تصور کر لیں گے۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنقید کی ہے ایسے لوگوں پر کہ جو لوگ اس قسم کے کام کرتے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ان اللہ حرم علیکم الخمر والمیسر والکوبۃ وقال کل مسکر حرام، بے شک اللہ نے تم پر شراب کو، جوے کو اور ڈھول کو حرام کر دیا ہے۔ کوبا ڈھول کو کہتے ہیں، ڈھول کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ حرام ہے۔ یہ ابو داؤد میں ہے، اور امام البانی علیہ الرحمہ نے صحیح کہا اس کو۔ یہ کتنے ہی ایسے دلائل ہیں کہ جن کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتنا لعنتیوں والا کام ہے، کتنا غلط کام ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ بیان ہے کہ صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، دو آوازیں دنیا آخرت میں ملعون ہے، یعنی ایسی آوازیں ان پر لعنت کی گئی ہے۔ نمبر ایک، مزمار عند نعمت ورنت عند مصیبت، ایک آواز خوشی کے وقت گانے بجانے کی، شادی آئی ہے، بیٹا پیدا ہوا ہے، ہجڑے خسرے نچا لیے، کنجریاں لے آئے، کنجر لے آئے، یا گھر میں ڈیک اونچی آواز میں لگا دیے اور اونچی آواز میں گانے سنے یا آہستہ آواز میں سنے، سارا سارا دن، ساری ساری رات، بچہ پیدا ہوا ہے، خوشی کے دن ہے، یا کوئی اور خوشی کے دن، شادی کے دن ہے۔ یہ جیسے مہندیوں کی رسمیں جو ہیں یہ اب چل پڑی، مہندی لگانا کوئی غلط بات نہیں ہے، عورتوں کو مہندی لگانی چاہیے، تو بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عورتوں کو واضح طور پر فرمایا تھا کہ ہاتھوں سے پتہ چلے کہ یہ عورت کا ہاتھ ہے، مرد کا ہاتھ نہیں ہے۔ تو لیکن مہندی کی ان رسموں میں اور محفلوں میں وہ انڈین گانوں کا مکمل عکس، اور وہ یورپی کلر جو ہے وہ سارا اس میں شامل کر لینا، عکس شامل کر لینا، اور اپنی بہنوں بیٹیوں کو نچانا اور خوش ہونا اور پیسے نچھاور کرنا، یہ تو ان کنجریوں سے بھی بڑھ کر گندا فعل ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان پر لعنت ہے۔
خوشی کے موقع پر اللہ کی رحمت لینی چاہیے، لیکن ہم لعنت خرید رہے ہیں۔ اور فرمایا وَرَنَّةٌ عِنْدَ مُصِیبَةٍ، اور مصیبت کے وقت رونے کی آواز، بین کی آواز، گلا پھاڑ پھاڑ کر رونا، بین کرنا اور اللہ کی ناشکری کرنا۔ ویسے آنکھوں کا رونا جو ہے وہ جائز ہے، لیکن گلا پھاڑ پھاڑ کر رونا، اس کے اوپر لعنت بھیجی گئی۔ اس طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بڑا واضح ہے، اور ظاہر عبداللہ ابن مسعود کوئی عام شخص نہیں، اللہ کے نبی کے صحابی ہیں اور آپ کے پڑھائے ہوئے آپ کے شاگرد ہیں، تو وہ عام بات نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع۔ فرماتے ہیں کہ گانا دل میں ایسے ہی نفاق یعنی منافقت کو پیدا کرتا ہے، جس طرح پانی جو ہے وہ کھیتی کو پیدا کرتا ہے، جڑی بوٹیوں کو پیدا کرتا ہے، چیزوں کو پیدا کرتا ہے۔ تو گانا گاتے گاتے، سنتے سنتے انسان منافق ہو جاتا ہے، اور منافقوں کے لیے اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ منافق جو ہے وہ جہنم میں سب سے نیچے والے درجے میں ہوں گے، ولن تجد لهم نصیرا، ان کے لیے کوئی تو مددگار بھی نہیں پائے گا۔ تو باہر کے میرے بھائیوں، یہ اتنے برے فعل ہیں، اتنے بڑے اور گندے یہ کبھی عمل ہیں کہ ان کی وجہ سے دنیا آخرت میں ہر جگہ ہی سزا ملتی ہے۔ اور ایک یہ بھی حدیث ہے کہ گانا سننے والا جو ہے اس کے کانوں میں شیشہ جو ہے وہ پگھلا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت والے دن ڈالیں گے کہ یہ تیری سزا ہے، اور یہی اس کو سزا ملتی رہے گی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قرآن مجید کی اس چھوٹی سی صورت کے تحت ایک سوال جو ہے اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ کسی نے یہ سوال کیا ہے کہ مریض تھا اور اس کو کسی دوائی کا اثر نہیں ہو رہا تھا، تو کسی کے بتانے پر وہ ایک عیسائی عامل کے پاس گئے اور اس سے دم کروانے کا کہا، تو اس نے دم کیا، مگر اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا، جیسے یا عیسیٰ ہماری مدد کر، ایسے الفاظ اس نے بولے۔ تیل دم کر کے دیا، مگر تیل پر اس نے ایسا کوئی دم نہیں کیا۔ یہ ضرور کہا کہ تیل لگاتے وقت آپ لوگوں نے بھی یہی الفاظ بولنے ہیں کہ یا عیسیٰ ہماری مدد کر وغیرہ وغیرہ۔ پوچھتے ہیں کہ کیا ایسا دم کروانا جائز ہے، اور کیا ہم نے یہ گناہ کیا ہے، اور کیا ان کے بتائے ہوئے طریقے پر ہمیں عمل کرنا چاہیے یا کہ نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، اور اگر کسی کا ایسا عقیدہ نہیں ہے تو اس کو بھی اپنا عقیدہ ایسا بنا لینا چاہیے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی ہے جو ہر بیماری کو پیدا کرتا ہے، اور وہی ہے ہر بیماری سے شفا عطا کرنے والا۔ اگر کسی نے شفا طلب کرنی ہے تو وہ اللہ ہی اس کو شفا عطا کرے گا، وہ اسی سے طلب کرے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوائی جو ہے وہ ٹھیک نہیں مل رہی ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں فرمان ہے کہ اللہ نے کوئی بھی بیماری ایسی نازل نہیں کی مگر ساتھ ہی اس کا اللہ نے علاج بھی، دوائی بھی اللہ نے نازل کی ہے۔ صرف اور صرف فرمایا ہوتا یہ ہے کہ دوائی صحیح نہیں ملتی، اگر صحیح ملے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی شفا بھی عطا کر دیتا ہے۔ اب اگر کسی آدمی کو فائدہ نہیں پہنچ رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اسلام سے ہی پھر جائے۔ اسلام سے پھر جانا، اس سے بڑی حماقت اور جہالت اور اس سے بڑی نقصان والی اور کوئی بات نہیں ہے کہ انسان کا ایمان ہی گیا، اسلام گیا، دنیا تو کیا اس کو آخرت میں بھی کچھ نہیں ملے گا۔ ہو سکتا ہے اس کا مریض ٹھیک بھی ہو جائے، کسی عیسائی سے دم کروانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے مریض کو افاقہ بھی مل جائے، تو کیا ایسا افاقہ مل جانے کی صورت میں یہ اتنا بڑا خسارہ وہ برداشت کرے گا کہ اس کا ایمان ہی نہیں رہا جیسا کہ مذکورہ سوال میں پوچھا گیا ہے۔ اب عیسائی کے پاس جانا اور اس سے دم کروانا جس کا اپنا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے، دم ہمیشہ اس سے کروانا چاہیے جس کا عقیدہ درست ہو۔ مسلمانوں میں بھی ایسے بہت سارے عامل پائے جاتے ہیں جو کہ عمل کرتے ہوئے، دم کرتے ہوئے خود بخود لوگوں پر جادو کرتے ہیں
اور اس کی ہزاروں مثالیں ہم الحمدللہ ہم آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ مثلا ایسے الفاظ لکھنا کہ جو سمجھ میں نہ آئے۔ ہم نے ایسے تعویذ بھی دیکھے ہیں، ابھی کل ہی کا واقعہ، میں نے ایک تعویذ دیکھا ہے، اس تعویذ کے اوپر کونوں کے اندر لکھا ہوا تھا یا بدو ہو، یا بدو ہو۔ یہ بدو جو ہے یہ شیطان کا نام ہے، اور پکارنے والا جو ہے وہ یا جو ہے حرف ندا ہوتا ہے عربی میں، تو حرف ندا جو ہے پکارا جاتا ہے جب کسی کو، تب استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ مدد کے لیے یعنی شیطان کو پکار رہا ہے، مسلمان ہے، عامل ہے، مسلمان ہے، اور وہ دم وغیرہ کر رہا ہے۔ ساتھ وہ لکھتا ہے یا شداد، یا فرعون۔ یہ فرعون اور شداد کون ہیں؟ کیا یہ کافر نہیں تھے؟ کیا یہ شیطان کے چیلے نہیں تھے اور شیطان نہیں تھے یہ خود دنیا میں؟ تو ایسے مسلمانوں میں بھی عامل پائے جاتے ہیں۔ یہ عملیات کی دنیا میں یہ طریقہ جو اختیار کیا جاتا ہے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنا، اس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ شیطان کو خوش اس لیے کرتے ہیں کہ شیطان پھر ان کے کام آتا ہے، اور شیطان ان کی مدد کرتا ہے، اور شیطان ان کے پاس حاضر بھی ہوتا ہے۔ یہ نوٹ رکھیں۔ تو ایک ہے ہی کافر، ہے ہی عیسائی، اس کا عقیدہ ہی اللہ کی ذات کے بارے میں درست نہیں ہے، اور وہ مسلمان ہی نہیں ہے، تو آپ اس کے پاس کیا دم کروائیں گے؟ وہ کیا آپ کو دم کرے گا؟ ظاہر ہے اس کے پاس کالا علم ہے، وہ کالے علم کی بنیاد پر آپ کو دم کرے گا۔ تو جب کالے علم کی بنیاد پر وہ دم کرے گا تو آپ کو اگرچہ اس سے فائدہ مل جائے وقتی طور پر کچھ، اور آپ خوش ہو جائے، لیکن آپ کا ایمان نہیں رہا۔ جب آپ کسی ایسے عامل کے پاس گئے جو کہ جادوگر تھا، جو جادو کرنے والا تھا، تو اس کے پاس جانے کی وجہ سے ہی اور اس کا طریقہ اختیار کرنے کی وجہ سے ہی آپ اسلام سے خارج ہو گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جیسا کہ ایک حدیث میں آپ نے کاہن اور نجومی کے بارے میں یہاں تک فرما دیا تھا کہ جو ان کے پاس جاتا ہے اور ان سے جا کر یہ پوچھتا ہے کہ میرے حالات کے بارے میں بتائیں، تو وہ جو بتاتا ہے اس پر پھر آدمی یقین کر لیتا ہے، تو یقین کرنے کی وجہ سے فقد کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ محمد کی لائی ہوئی شریعت سے کافر ہو گیا۔ ایسے ہی عیسائی کے پاس جانا، اور پھر اس نے واضح طور پر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو مدد کے لیے پکارا، جبکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی پریشانی آئے تو تم اس رب کو پکارو جو تمہاری پریشانیوں کو ہمیشہ سے دور کرتا آ رہا ہے اور کرتا رہے گا، وہ اللہ کا خاصہ ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو تمہاری پریشانیوں کو اور تکلیفوں کو تم سے دور کرتا ہے؟ یہ قرآن مجید کے 20ویں پارے کی ابتدا میں ہے، کون دور کرتا ہے؟ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ اعلان کروایا کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں کسی کو نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور نہ میں کسی کو نفع نقصان سے بچا سکتا ہوں۔ اب یہ نفع ہے نا کہ کسی کو شفا دینا یا کسی کو تندرست کرنا، یہ نفع والی چیز ہے نا، نقصان سے بچانے والی چیز، تو یہ کس کا خاصہ ہے؟ یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ جبکہ عیسائی کیا کہہ رہا ہے؟ یا عیسیٰ ہماری مدد کر، اے عیسیٰ تو ہماری مدد کر۔ وہ اللہ کو کہنے کی بجائے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو پکار رہا ہے، اور جو تیل آپ کو اس نے دیا ہے وہ تیل لگانا بھی درست نہیں ہے، ایسے الفاظ جو ہیں وہ ادا کرنے بھی درست نہیں، اور دوسرے نمبر پہ اگر آپ نے یہ کام کر لیا ہے، آپ اس کے پاس گئے ہیں، صرف جانے کی وجہ سے ہی آپ کو توبہ طائب ہونا چاہیے، اور اگر آپ نے یہ کام کر لیا کہ آپ نے پکار لیا یا عیسیٰ ہماری مدد کر، تو آپ کو دوبارہ سے کلمہ پڑھنا ہوگا، اور کلمہ پڑھ کے آپ کو اسلام میں داخل ہونا ہوگا، ورنہ آپ عیسائیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اگرچہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اگر آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ یا عیسیٰ ہماری مدد کر، تو اس سے آپ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا دوبارہ سے ایمان جو ہے اس کو درست کریں، اور آئندہ ہمیشہ کے لیے یہ توبہ کر لے اور پکا ارادہ کر لے کہ اللہ ہمیں موت دے تو اسلام پر دے، ایمان پر دے، ہمیں جتنی بھی پریشانی آئے ہم اپنی پریشانیوں میں اللہ کو پکاریں۔ اور یاد رکھیں مسلمان کے لیے تو یہ بہت بڑا بینیفٹ ہے، اللہ نے اسلام کے اندر بہت زیادہ فائدے رکھے۔ اگر ایک آدمی مسلمان مومن کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک حدیث کی روشنی میں بات کر رہا ہوں، کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اس کو اجر دیا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ صبر کا اجر کتنا ہے؟ صبر کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، در حقیقت جو لوگ صبر کرتے ہیں تو ان کو اتنا بڑا اجر دیا جاتا ہے جس کا حساب و کتاب ہی نہیں، یعنی تعداد ہی کوئی نہیں ہے، اس کو کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا، اتنا بڑا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے رکھا ہے۔
اور اگر مومن آدمی کو خوشی ملتی ہے، اگر مومن آدمی کو کوئی جناب جو ہے وہ نعمت ملتی ہے اور اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو پھر بھی اس کے لیے فائدہ ہے، تکلیف میں صبر کرتا ہے پھر بھی فائدہ ہے۔ ہر طرف سے مومن مسلمان کے لیے فائدے ہی فائدے ہیں، تو اس لیے اگر کوئی تکلیف آ گئی ہے، بیماری ہے، کوئی بات نہیں، ہاں یہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے، اگر تندرستی مل جائے تو بہت بڑی اس کی نعمت ہے، غنیمت جانیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ لیکن اگر انسان بیماری کی حالت میں ہی دنیا سے چلا گیا تو اس پر وہ صبر کرے تو انشاءاللہ اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے اجر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی نیتوں کو، ہمارے عقائد کو درست فرمائے۔ آئندہ کبھی بھی کسی نے ایسا نہیں کرنا، کوئی بھی بھائی کسی غیر مسلم کے پاس دم کروانے کے لیے نہیں جائے گا، اگر گیا تو وہ جو ہے اس کا ایک بہت بڑا جرم ہوگا، بہت بڑا گناہ ہوگا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا وہ، اور اسی طرح اگر اس نے اس پر عمل کر لیا تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوچھا گیا ہے کہ قربانی کیوں کی جاتی ہے، کس لیے کی جاتی ہے؟ بھئی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ کا فرمان ہے سورۃ الکوثر میں بھی اور اس طرح 17ویں پارے میں بھی۔ سورۃ الکوثر میں اللہ فرماتے ہیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ اگرچہ آپ کو حکم ہے لیکن آپ کی طرف سے یہ ساری امت کو حکم پہنچا، یعنی آپ سے ہوتا ہوا سب امت کے لیے، اور سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ اور تابندہ کرنے کے لیے، اور آپ کو حکم ہوا کہ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ موحد تھے ان کی سنت کی پیروی کریں، ان کے طریقے کی پیروی کریں۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ چوپایوں پر اللہ کا نام لیں، ہم نے ہر ایک امت کے لیے مشروع کر دیا ہے، یعنی کہ تمام امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی جو ہے اس کے کرنے کا حکم دیا تھا، اور یہ حکم جو ہے استحباب پر ہے، وجوب پر نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی قربانی کرتے رہے، اور لیکن اگر کوئی بندہ نہیں کر سکتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ بہت بڑا گنہگار ہوا ہے۔ ہاں طاقت ہے تو قربانی ضرور کرنی چاہیے۔ قربانی کے لیے کوئی جو ہے وہ نصاب مقرر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ آپ کبھی نصاب کو پہنچے نہیں، یعنی زکوٰۃ کے نصاب کو، لیکن آپ ساری زندگی قربانیاں کرتے رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پوچھتے ہیں کہ قربانی کون کون سے جانوروں کی کرنی چاہیے، اس میں کیا شرائط ہونی چاہیے؟ تو قربانی جو ہے وہ 8 قسم کے جانور ہیں، نر مادہ، یعنی کہ اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری، یہ نر مادہ 8 ہو گئے۔ تو ان میں سے آپ قربانیاں کریں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور کم سے کم جو ہے وہ دوندہ ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس دوندہ جانور نہیں ہے، یعنی اس کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ دوندہ خرید سکے، یا دوندہ دستیاب نہیں ہے، تو وہ کھیرا بھیڑ کا کر سکتا ہے، بھیڑ کا پکا کھیرا جس کو کہا جاتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ قربانی کا جانور ذبح کرنے کا سنت طریقہ پوچھا گیا ہے، تو اس کے بارے میں عرض ہے کہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ہے کہ قربانی والے دن جو ہے یعنی 10 ذو الحجہ کو سب سے پہلے عید کی نماز جو ہے وہ ادا کی جائے، خطبہ سنا جائے، اور جب نماز عید اور خطبے سے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد اپنے جانور کو اللہ کے لیے ذبح کریں، اس کو قبلہ رخ لٹائیں، اور لٹانے کے بعد اس پر اللہ کا نام لیں، بسم اللہ واللہ اکبر، اللہم تقبل منی ومن اہلی، یہ جس کی طرف سے آپ کر رہے ہیں، مثلا کسی کے جانور کو آپ چھری پھیر رہے ہیں تو ان کا نام لیں، بسم اللہ واللہ اکبر، یہ 3 بار پڑھنا بھی لازمی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ قربانی کے جانور میں عقیقہ بھی کر سکتے ہیں؟ جی، قربانی کے جانور میں عقیقہ نہیں کر سکتے، یہ بالکل غلط رواج چل پڑا ہے۔ قربانی قربانی ہے اور عقیقہ عقیقہ ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ عقیقے میں چھوٹے جانور لگتے ہیں، بڑے جانوروں کا عقیقہ نہیں ہوتا۔ پوچھتے ہیں کہ کیا قربانی کا جانور گھر کے تمام افراد کی طرف سے ہوتا ہے؟ جی، قربانی کا ایک بکری جو ہے نا، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک بکری جو ہے وہ گھر کے تمام افراد کی طرف سے کفایت کر جاتی تھی، یعنی کہ سب کے لیے کافی تھی، سب کی وہ قربانی ہوتی تھی۔ گھر کا سربراہ جو ہے، اگر جوائنٹ سسٹم ہے، آپ رہتے ہیں ایک جگہ پر، یعنی کہ کماتے ہیں اور ایک جگہ پر لا کر رکھتے ہیں،
اور گھر کا سسٹم ایسا ہے کہ وہ سربراہ ایک ہے اور اس کے ہاتھ پر سارا آپ لا کر روپیہ پیسہ رکھتے ہیں، تو وہ تمام کی طرف سے قربانی کرے گا تو ایک بکرا، بکری، بھیڑ یا جو بھی کرنا چاہے وہ کافی ہوگی۔ لیکن اگر آپ زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ظاہر ہے کہ فمن تطوع خیرا فهو خیر له، جو بھی نیکی بڑھ چڑھ کر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے، وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ کیا فوت شدگان کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ جی، فوت شدگان کی طرف سے قربانی کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اولاد جو بھی نیک عمل کرے گی والدین کو اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ کہتے ہیں کہ اگر استطاعت نہ ہو تو کیا شادی شدہ اور غیر شادی شدہ اولاد والدین سے مل کر پیسے اکٹھے کر کے قربانی کا جانور خرید سکتے ہیں؟ بھائی گزارش کی ہے کہ والدین کے ساتھ رہتے ہوئے اگر والدین سربراہی کر رہے ہیں گھر کی تو ظاہر ہے آپ ان کو پیسے دیں اور وہ جانور خریدیں، وہ سب کی طرف سے ہوگا، چاہے آپ شادی شدہ یا غیر شادی شدہ، اگر آپ کا سسٹم ایسا ہے گھر کا۔ لیکن اگر آپ ایک گھر میں رہتے ہوئے اپنا اپنا چولہا چلاتے ہیں اور اپنا اپنا کماتے ہیں اور اپنا اپنا کھاتے ہیں تو پھر ہر ایک کو اپنا اپنا جانور جو ہے وہ قربان کرنا چاہیے، اس میں استطاعت والی تو پھر بات نہیں ہے۔ کیا قربانی کرنے والے شخص کو حجامت نہیں بنوانی چاہیے یا یہ سب کے لیے حکم ہے؟ یہ اصل میں دیکھیں، قربانی کرنے والا قربانی سب کی طرف سے کر رہا ہے نا گھر والا، تو سب کو ہی اپنی حجامت بنوا لینی چاہیے، لیکن یہ کوئی واجب نہیں ہے۔ اگر کسی شخص سے ایسا کوئی کام کبھی ہو جائے نا کہ وہ نہیں کر سکا اپنی حجامت ذوالحجہ کا چاند چڑھنے سے پہلے اور اس کے بعد رہ گئے ہیں، تو اس پر کوئی ہم حکم نہیں لگا سکتے کہ یہ بہت بڑا جو ہے اس نے اتنا گناہ کر دیا کہ یہ فدیہ دے گا۔ ٹھیک ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے اور غلطی پر اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما دیتے ہیں، لیکن یہ سب جو ہیں وہ حجامتیں بنوائیں گے، بچے چھوٹے، عورتیں، بڑے، سب جو ہیں سب کی طرف سے حجامت بنوانی چاہیے۔ قربانی کا یعنی چاند ذوالحجہ کا نظر آنے سے پہلے پہلے اور پھر قربانی کی نماز ادا کرنے کے بعد جو ہے جیسے جانوروں کو ہم ذبح کرتے ہیں ایسے ہی بعد میں اپنی حجامت وغیرہ بنوائیں گے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھی حکم دیا کہ جس کے پاس قربانی کی استطاعت نہ ہو، طاقت نہ ہو، کوئی جانور میسر نہ ہو، تو آپ نے فرمایا کہ وہ اس کو یہ نہیں کہا کہ وہ اتنے دن اپنے بالوں کو نہ کاٹے، بلکہ یہ کہا کہ وہ یعنی کہ 10 ذوالحج کو قربانی والے دن اپنی حجامت وغیرہ بنوا لے تو اس کی یہ قربانی ہوگی۔ دیکھیں اسلام میں کتنی وسعت ہے اور کتنی آسانی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو، یہ صحیح حدیث ہے، اس شخص کو حکم دیا جس نے کہا تھا کہ میری ایک بکری ہے وہ بھی میں نے دودھ کے لیے کسی کو دے رکھی، تو کیا میں اس کو لا کر ذبح کر دوں؟ اللہ کی راہ میں فرمایا نہیں، بلکہ تو ایسا کر کہ تیرے پاس اور کچھ نہیں ہے تو اپنی حجامت وغیرہ جو ہے وہ 10 ذوالحجہ کو قربانی کی نماز ادا کرنے کے بعد، عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے حجامت وغیرہ بنوا لینا، تو یہی تیرے لیے کافی ہوگا۔ پوچھتے ہیں قربانی کرنے کا اجر کیا ہے؟ قربانی کرنے کا اجر تو اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں، البتہ یہ ضرور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی والے دن 10 ذوالحج کو خون بہانا یعنی جانور ذبح کرنا، اس سے بڑا اجر جو ہے یا بڑا عمل جو ہے وہ اس دن اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیا 3 دن تک قربانی کا جانور ذبح کر سکتے ہیں اور اس میں اجر و ثواب میں فرق آتا ہے؟ یعنی جی آتا ہے، پہلے دن افضل ہے، یعنی 10 ذوالحج کو کرنا افضل ہے، باقی آپ 11، 12، 13 کو بھی کر سکتے ہیں۔ قربانی کے گوشت کے کتنے حصے کرنے چاہیے اور کن لوگوں میں بانٹا جائے، اس کی کوئی شرع نہیں، شرعن کوئی دلیل نہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ اپنی طرف سے لوگوں نے ایک آیت سے استدلال کیا ہے، لیکن یہ استدلال درست نہیں ہے۔ البتہ قربانی کا جانور خود اس کا گوشت کھائیں، پکائیں، دوستوں کو کھلائیں پلائیں، غریبوں کو ضرور دیں، کیونکہ اگر ہم نے قربانی کی اور غریبوں کو کچھ نہیں دیا ہے تو پھر قربانی کرنے کا فائدہ ہی کیا؟ وہ تو بیچارے پہلے ہی سال بھر جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ گوشت کہاں سے کھائیں، کیسے کھائیں۔ ظاہر ہے ان کو دیں گے تو وہ خوش ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہوں گے۔ البتہ اس میں حصے کرنا کہ ایک ڈھیری گھر کے لیے، ایک ڈھیری جو ہے وہ دوست احباب کے لیے اور ایک ڈھیری جو ہے وہ غریبوں کے لیے، یہ درست نہیں ہے۔ کیا قربانی کا گوشت فریزر میں بھر کر رکھ لینا اور مہینوں استعمال کرنا چاہیے؟ فریزر ایک آپ کو آلہ مل گیا ہے، ایک مشین مل گئی ہے اور میڈیکل نے یعنی سائنس نے ترقی کر لی ہے اور آپ کو اس میں فوائد دیے ہیں، تو آپ اپنے گوشت کو محفوظ کرنے کے لیے فریزر میں رکھ سکتے ہیں، بھر بھی سکتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی قید نہیں ہے۔
غریبوں کو بھی دیں، خود بھی کھائیں کھلائیں، جتنی مرضی دیر رکھیں، اپنی طرف سے کوئی دلیل پیش نہ کیا کریں۔ کوئی ایسی دلیل ہے ہی نہیں کہ جہاں ہم یہ کہہ سکیں، یہ قید لگا دیں، ہم حکم لگا دیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ نہیں، ایسا ہو سکتا ہے۔ آپ قربانی کے گوشت کو فریزر میں رکھیں۔ پہلے لوگ جو تھے وہ گوشت کو سکھاتے تھے، گوشت کو سکھا کر رکھ لیتے تھے، اور پھر سال ہر سال جو ہے نا، یعنی سال بھر جو اس کی، جس کو وڑیاں بنا کر کہتے ہیں نا، گوشت کو رکھ کر اس کو کھاتے تھے۔ تو ایسا کرنا بالکل درست ہے، یعنی آپ فریزر میں رکھ سکتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بھائی نے یہ سوال پوچھا ہے کہ وضو کا طریقہ بتا دیں۔ پیارے بھائیوں، سب سے پہلے میں آپ سے وضو کے فرائض اور وضو کی سنتیں اس کا ذکر کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ آپ کو وضو کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں۔ وضو کے فرائض 7 ہیں، یعنی کہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو کہ واجب ہیں، ضروری ہیں، فرض ہیں۔ نمبر 1، نیت کرنا۔ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے دل میں پختہ ارادہ کرے کہ میں نے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے میں نے اللہ کے لیے یہ کام کرنا ہے۔ یہ دل میں پختہ ارادے کو نیت کہتے ہیں، زبان سے ادائیگی یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ نمبر 2، چہرہ دھونا۔ نمبر 3، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا۔ نمبر 4، پورے سر کا مسح کرنا۔ نمبر 5، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ نمبر 6، دھوتے وقت اعضاء کی ترتیب ملحوظ رکھنا، یعنی ترتیب سے اعضاء کو دھونا۔ نمبر 7، یکے بعد دیگرے اعضاء کو دھونا، یعنی مسلسل دھونا، مسلسل، اس میں انقطاع نہ ہو۔ اگر انقطاع واقع ہو جائے تو وہ پھر عبادت باقی نہیں رہتی۔ جیسے آپ 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، 1 رکعت پڑھ کر آپ جو ہے وہ بیٹھ جائیں، ویسے ہی تھوڑی دیر کے لیے اپنی مرضی سے، جبکہ شرع میں یہ نہیں ہے، سنت میں نہیں ہے، حکم نہیں ہے، اور اس کے بعد کہیں چلو تھوڑی دیر آرام ہو گیا اب دوسری پڑھ لوں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اس طرح اعضائے وضو کو دھوتے وقت بھی مسلسل دھونا ہے، اور اتنا مسلسل دھونا ہے کہ کم از کم دوسرا اعضاء دھونے سے پہلے آپ کے پہلے والا عضو جو ہے، پہلے والا حصہ جو ہے وہ خشک نہ ہو، یعنی کہ اتنی جلدی دھونا ہے۔ کیونکہ اگر آپ اتنی سستی سے دھوئیں گے کہ ایک عضو کو آپ نے دھوئے، مثلا ہاتھ آپ نے دھوئے ہیں، اور اب کہیں کسی سے باتوں میں مشغول ہو گئے، یا ویسے ہی کہیں اور خیال چلا گیا اور ہاتھ دھونے کے بعد بیٹھے رہے ہیں اور پھر سے آگے کلی شروع کر دی، تو یہ درست نہیں ہے۔ مسلسل دھونا، یہ 7 فرائض آپ نوٹ کر لیں۔ آگے آتی ہیں وضو کی سنتیں۔ نمبر 1، وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا، صرف بسم اللہ، توضؤ بسم اللہ الفاظ آتے ہیں حدیث میں، وضو شروع کرو بسم اللہ پڑھ کے۔ نمبر 2، مسواک کرنا۔ نمبر 3، وضو شروع کرتے وقت دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو 3 بار مکمل اچھی طرح دھونا۔ نمبر 4، داڑھی کا خلال کرنا۔ نمبر 5، دونوں ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ نمبر 6، وضو کے اعضاء کو 3 بار دھونا۔ نمبر 7، وضو دائیں طرف سے شروع کرنا۔ نمبر 8، وضو کے بعد درج ذیل، یعنی کہ یہ والی جو دعا ہے، میں چونکہ اس وقت احادیث کی کتب سامنے رکھ کر بیٹھا ہوں، تو اس لیے میں یہ کلمہ بول رہا ہوں کہ وضو کے بعد درج ذیل کلمہ شہادت اور وضو کی دعا پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ اب میں آپ کو وضو کا طریقہ ترتیب سے بتاتا ہوں۔ وضو کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کی نیت کر کے بسم اللہ پڑھیں، اور اپنے دونوں ہاتھ 3 بار دھوئیں، پھر 3 بار کلی کریں، پھر ناک میں 3 بار پانی اچھی طرح ڈالیں اور اس کو صاف کریں،
پھر چہرہ جہاں سے ماتھے کے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر جہاں داڑھی کے بال ختم ہوتے ہیں وہاں تک لمبائی میں، اور ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک چوڑائی میں، یہ چہرہ ہے، اس کو 3 بار دھوئیں۔ پھر دایاں ہاتھ کوہنی سمیت 3 بار دھوئیں۔ پھر اسی طرح بایاں ہاتھ کوہنی سمیت 3 بار دھوئیں۔ پھر ایک بار مکمل پورے سر کا مسح کریں، یعنی جہاں سے سر کے بال شروع ہوتے ہیں ماتھے سے، یہاں سے اپنے دونوں ہاتھوں کو آپ ملائیں، دائیں بائیں ہاتھ دونوں ہاتھوں کو ملائیں، یعنی کہ پانی سے تر کر کے اپنے ہاتھوں کو ملائیں، انگلیوں کو ملائیں، اور پیچھے جہاں تک آپ کے بال ختم ہوتے ہیں وہاں تک لے جائیں، اور وہاں سے واپس الٹے ہاتھ نہیں، سیدھے ہاتھ ہی ان کو واپس لا کر ختم کر دیں جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا۔ عورت بھی ایسے ہی مسح کرے گی سر کا، کہ وہ ماتھے سے پیشانی سے شروع کرے گی جہاں سے بال شروع ہو رہے ہیں، اور پیچھے تک لے جائے گی جہاں تک انسان کی گدی ہوتی، جس کو کھتی بولتے ہیں، جہاں گردن کا حصہ ہوتا ہے وہاں تک بالوں کو لے جائے گا۔ اب عورت کے بال لمبے ہو تو بیچاری پیچھے کمر تک نیچے تک ہاتھ کیسے لے جائے گی، تو لہذا یہی کافی ہے کہ وہ وہاں گدی تک ہاتھ لے جائے، وہاں سے واپس پیشانی تک یعنی کہ لا کر چھوڑیں، اور ایک بار اندر اور باہر سے دونوں کانوں کا مسح کریں۔ جیسے یعنی آپ نے مسح کیا ہے بالوں کا، سر کے بالوں کا، اسی طرح آپ اپنے کانوں کا مسح کریں گے، انگلی اندر کی جانب پھیریں گے اور انگوٹھا جو ہے اس کو باہر کی جانب باہر والے حصے پر پھیریں گے۔ پھر دایاں پاؤں ٹخنے سمیت 3 بار دھوئیں۔ پھر بایاں پاؤں کھبا پاؤں یعنی 3 بار ٹخنے سمیت دھوئیں، اور آخر پر یہ دعا پڑھیں۔ اور دعا پڑھتے وقت نہ تو آسمان کی طرف اشارہ کرنا ہی ثابت ہے، نہ سر اٹھانا ہی ثابت ہے، اور نہ انگلی کا اشارہ ثابت ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ یہ ایسے ڈرامے بازیاں ہیں اور شعبدہ بازیاں ہیں، انگلی اٹھانا اور سر اٹھانا یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ یہ آپ کا وضو مکمل ہو گیا۔ اب وضو ان چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، وہ چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ وہ 8 چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، آگے یا پیچھے شرمگاہ سے کسی بھی چیز کا خارج ہونا۔ نمبر 2، بدن سے کسی چیز کا حد سے زیادہ نکلنا۔ نمبر 3، نیند یا کسی بھی وجہ سے عقل کا زائل ہو جانا۔ نمبر 4، شہوت سے عورت کو چھونا۔ ظاہر اس طرح انسان کے جسم میں بہت ساری تبدیلی آتی ہے تو وضو کرنا پڑے گا، ظاہر ہے اس پر اس کی منی بھی خارج ہو سکتی ہے۔ نمبر 5، دبر یا عضو تناسل کو ہاتھ لگانا، یعنی آگے پیچھے شرمگاہ کو بلا کپڑے کے ہاتھ لگانا۔ نمبر 6، میت کو غسل دینا۔ نمبر 7، اونٹ کا گوشت کھانا۔ نمبر 8، مرتد ہو جانا۔ یہاں پر ایک چیز، نیند یا ہاں بدن سے کسی چیز کا حد سے زیادہ نکلنا۔ بدن سے کیا چیز زیادہ نکل سکتی ہے میرے بھائیوں؟ یعنی خون کا اتنا زیادہ بہہ جانا، اتنا زیادہ بہہ جانا کہ اب جو ہے اس طرح اس پر جو ہے ایک قسم کی غشی طاری ہو سکتی ہے یا کمزوری آ سکتی ہے۔ تو اس طرح یعنی کہ یہ ایک چیز اس میں تھوڑی سی سمجھنے والی ہے، یعنی کہ یہ 8 چیزیں ہیں جن کو میں نے یہاں پر ذکر کیا ہے، تو آپ ان 8 چیزوں کو ہمیشہ سے یاد رکھیں، ان کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ فرض نماز یا نفل نماز کے لیے آپ کو وضو کرنا ضروری ہے، بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے وضو ضروری ہے، اور اسی طرح قرآن مجید پڑھنے کے لیے بھی وضو ضروری ہے۔ یہ رہا وضو کا طریقہ، اور اس طرح یہ وضو کی بہت زیادہ فضیلت بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے لوگوں کو وضو کے نشانات سے قیامت والے دن پہچانوں گا، اور مومن کا زیور قیامت والے دن وہاں تک ہوگا جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا وضو کرتے ہوئے مبالغہ کرتے، یعنی کہ کونی سے اوپر تک دھوتے اور ٹخنوں سے اوپر تک پنڈلی تک کافی زیادہ حصہ دھوتے۔ کسی نے کہا یہ کیا؟ تو فرمانے لگے کہ قیامت والے دن اللہ نے وضو کا پانی جہاں تک پہنچا ہے وہاں تک مومن کو زیور پہنانا ہے۔ تو میں کہتا ہوں پانی زیادہ جگہ تک پہنچے اور زیور بھی زیادہ ملے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی قرآن و حدیث سے اس طرح سچی محبت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
یہ ایک بڑا عمدہ سوال ہے رمضان المبارک کے حوالے سے، اور رمضان المبارک کا الحمدللہ آغاز ہونے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی برکات اور اس کی رحمتوں کو سمیٹنے کی کما حق ہو فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ تراویح کتنی رکعات ادا کرنی ہے، اور کیا تراویح کی جماعت واجب ہے؟ نمبر 3، کیا تراویح خواتین کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے، اور کیا تراویح گھر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ یہ 4 سوال ہیں، میں چاروں کا جواب مختصر الحمدللہ دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلی بات کہ تراویح کی رکعات کتنی ہیں، تو چونکہ ہمارے ہاں یہ سخت اختلاف پایا جاتا ہے، اس اختلاف کو اس طریقے کے ساتھ ہم ختم کر سکتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ما كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ۔ یہ روایت صحیح البخاری میں باب قیام النبی باللیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلم میں، ابو داود میں، ترمذی میں، نسائی میں اور موطا امام مالک میں موجود ہے۔ کیا فرماتی ہیں، کیا ترجمہ بنتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور غیر رمضان میں، یعنی رمضان کے علاوہ، رات کی نماز 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھی۔ آپ ایسا نہیں کرتے تھے، یعنی زیادہ رکعات نہیں پڑھتے تھے، صرف 11 رکعات پڑھتے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تہجد ہو، قیام اللیل ہو، یا قیام رمضان ہو، یا نماز تراویح ہو، چونکہ نماز تراویح اس لیے کہا جاتا ہے کہ تراویح کا مطلب ہوتا ہے، ترویہ سے ہے تھوڑا سستانا، آرام کر لینا، تھوڑا وقفہ کر لینا۔ تو چونکہ 4 رکعات کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، سستا لیتے ہیں، تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد اگلی 4 رکعات ادا کرتے ہیں، اس لیے اس کا نام نماز تراویح پڑ گیا۔ ورنہ احادیث کی کتابوں میں جب ہم دیکھیں گے تو اس کا نام قیام رمضان، قیام اللیل یا تہجد ہی ہم کو ملے گا۔ تو اس حدیث کے حوالے سے معلوم ہوا کہ رات کی نماز جو ہے، جس کو نماز تراویح رمضان میں کہا جاتا ہے اور باقی عام دنوں میں اس کو تہجد یا قیام اللیل کہا جاتا ہے، اس کی تعداد 11 رکعات ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تعداد 11 رکعات کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے۔ تفصیل کے لیے تحفۃ الاحوذی، عمدۃ القاری اور المغنی ابن قدامہ کی دیکھی جا سکتی ہے۔ امام احمد، امام شافعی، امام ابو حنیفہ علیہم الرحمہ، یہ 3 امام فرماتے ہیں کہ اس کی تعداد 20 رکعات ہے، جبکہ 20 رکعات کے حوالے سے جتنی یہ حضرات دلائل یا دلیلیں پیش کرتے ہیں وہ سب کی سب ضعیف سند کے ساتھ ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی قوی اور صحیح سند اور مضبوط سند والی حدیث نہیں ہے۔ تو جب ضعیف روایات ہیں 20 رکعات والی، اگرچہ وہ کافی روایات ہی کیوں نہ ہوں، تو اس کے مقابلے میں صحیح روایت جو کہ صحیح بخاری، مسلم شریف جیسی چوٹی کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل مبارک سے، آپ کے عمل مبارک سے ثابت ہے، تو پھر اس پر بحث جو ہے وہ ختم کر دینی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ قرآن مجید ہمیں یہی بات، اسی بات کی تلقین کرتا ہے، یہی بات سمجھاتا ہے کہ تمہارے لیے نمونہ اور تمہارے لیے اتباع کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔
اب رہا یہ مسئلہ کہ کیا تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی واجب ہے؟ تو واجب میرے بھائیوں کوئی بھی نہیں کہتا، ہم بھی نہیں کہتے، کوئی بھی اس کے وجوب کی دلیل نہیں دیتا۔ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز تراویح کو باجماعت پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ آپ نے رمضان المبارک میں 3 یا 4 راتیں جو لوگوں کو نماز پڑھائی وہ باجماعت پڑھائی، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ مجھے یہ خدشہ محسوس ہوا تمہارے ذوق اور شوق کو دیکھتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تراویح کی نماز جو ہے وہ ہمارے اوپر فرض کر دی جائے، اور پھر تمہارے لیے یہ مشکل پیش ہوگی، تمہارے لیے اس کو ادا کرنا بڑا مشکل ہوگا اگر یہ فرض کر دیا گیا تو۔ ہاں، آپ اس کے قیام کی ترغیب ضرور دیتے تھے۔ آپ فرماتے تھے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے حالت ایمان میں اجر اور ثواب کی غرض سے رمضان المبارک میں قیام کیا تو اس کے گزشتہ تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ نماز تراویح کو اس لیے باجماعت ادا کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ میں لوگوں کو باجماعت نماز پڑھنے پر اکٹھا کیا تھا، اور یہ بہت ہی اچھا عمل قرار دیا، اور یہ بہت ہی اچھی سنت قرار دی، اور اس پر یعنی انہوں نے عمل تب کروایا جب یہ اندیشہ ختم ہو گیا کہ اب یہ فرض کر دی جائیں گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے تھے۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 3 4 راتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جماعت کے ساتھ پڑھاتے تھے تو لوگوں کا ذوق یہ ہوتا تھا، اس ذوق کو برقرار رکھنے کے لیے اور حسن پیدا کرنے کے لیے انہوں نے جماعت کو ترجیح دی۔ تو اس لیے جماعت کے ساتھ ہی ادا کرنی چاہیے، واجب البتہ کوئی بھی نہیں کہتا۔ خواتین کے لیے بھی یہ اسی طرح ہے جیسے مردوں کے لیے ہے، خواتین کو بھی نماز تراویح ادا کرنی چاہیے جیسے مرد حضرات کو تراویح ادا کرنی چاہیے۔ جہاں کہیں مساجد میں اہتمام باپردہ ہے اور اچھا انتظام ہے تو وہاں خواتین کو بھی نماز تراویح ادا کرنی چاہیے جیسے مرد حضرات ادا کرتے ہیں۔ تراویح کی نماز گھر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن مسجد میں جا کر میں نے پہلے عرض کی کہ باجماعت ادا کرنا اس کا الگ ہی مزہ ہے اور الگ ہی اس کے فوائد ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یہ تک آتا ہے کہ جو سارا قیام شروع سے لے کر آخر تک امام کے ساتھ کرتا ہے تو اس کو ساری رات کا اجر و ثواب جو ہے قیام کا اجر و ثواب اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے ماہ رمضان میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ایک تو اس طرح انسان کی عادت بن جاتی ہے اور انسان میں صلاحیتیں نکھرتی ہیں، بندہ جو ہے وہ نیکیوں کی طرف راغب ہوتا ہے، مسجد کے ساتھ دل لگتا ہے، اور شیطان چونکہ ان دنوں میں قید ہوتا ہے تو انسان کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو مصروف رکھے، اور آنے والے دنوں میں بھی اس کے لیے یہ بہت آسان ہو جاتا ہے کہ وہ عام دنوں میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے مسجد میں آئے اور دل لگا کر نمازیں ادا کرے، نوافل ادا کرے۔ قیام اللیل چونکہ تراویح میں لمبا قیام ہوتا ہے تو یہ لمبے قیام کی بھی عادت پڑے گی، چاہے وہ انسان ایک رکعت میں قل ہو اللہ ہی زیادہ سے زیادہ پڑھ کر لمبا قیام کر لے یا جتنا قرآن مجید یاد ہے اس کے ذریعے سے قیام کر لے۔ باہر کیف نماز تراویح جو ہے اس کو اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کے ثواب کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کبھی اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔